دین کو اپنی ذات پر نافذ کیجیے، اقامت دین کے لیے عملی دلائل فراہم کیجیے، اقامت دین کے لیے عملی جو پریکٹیکل جو دلائل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو علمی دلائل پر بہت گفتگو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، عملی دلائل دیں۔ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ادارہ جہاں وہاں ہم ایسا نمونہ پیش کریں جو دوسروں کے لیے جاذب نظر ہو اور دوسروں کے لیے اقامت دین کی یہ راہ آسان ہو جائے کہ محض آرزوؤں سے کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ گھر اور خاندان کے دائروں میں کام کیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقامت دین، تصور اور مطالبات، یہ عنوان ہمارے حلقے میں بہت ہی معروف ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے طبیعت اوب گئی ہے اور یہ عنوان بالکل سنا سنایا رٹا رٹایا ہے اور اب نہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ اعادے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، لیکن مجھے آج کی گفتگو سے پہلے ایسا ہی احساس ہوتا تھا، لیکن جب اس موضوع کا میں نے مطالعہ کیا تو لگا کہ اس موضوع کی جو علمی گہرائی ہے اور یہ موضوع جس منطقی نتیجے کے وجہ سے امت مسلمہ کے لیے فرضیت کے مقام پر پہنچ گیا ہے اور دنیا کے بڑے علماء اور دانشوروں کی تحریروں کا جب جائزہ لیا اور جس خاص آیت پر اس قرآنی اصطلاح کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس آیت کی بہت ساری جزئیات کا مطالعہ کیا اور اس آیت سے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استخراج کیا ہے، جو استدلال کیا ہے، وہی استخراج اور وہی استدلال 7ویں 8ویں 9ویں اور 12ویں صدی کے علماء عرب نے لیا ہے، تو مجھے لگا کہ ابھی اس کا مطالعہ اور کیا جانا چاہیے۔ حضرات، اقامت دین ایک قرآنی اصطلاح ہے، قرآنی تصور ہے۔ اسی سے ملتا جلتا تصور اور اصطلاح ہمارے حلقے میں رائج ہے، جس میں اظہار دین ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، شہادت علی الناس ہے، اعلاء کلمۃ اللہ ہے، دعوت دین وغیرہ۔ یہ ساری اصطلاحات ہم استعمال کر رہے ہیں اور دنیا کی تحریکات اسلامی استعمال کر رہی ہے۔ جس اصطلاح کا بھی استعمال ہو، کسی کو کسی پر نکیر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ سب لوگ ایک ہی اصطلاح استعمال کریں۔ یہ اصطلاح قرآن مجید کا جو تصور اور انسانی زندگی کا جو احاطہ پیش کرتی ہے، ان ساری اصطلاحات کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ سید ابو الاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصطلاحات میں اقامت دین کی اصطلاح کو پسند کیا، اپنی تحریروں میں اس کو جگہ دی اور جماعت اسلامی کے قیام کے بعد جب دستور بنا تو اس میں اسی اقامت دین کو نصب العین قرار دیا گیا۔ مولانا نے مختلف تحریروں میں اس اقامت دین کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے، وضاحت کی ہے، لیکن سب سے زیادہ کلیدی اور اساسی گفتگو آپ نے سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ترجمہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اسی ترجمے میں نہ جاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ سورہ شورى کی اس آیت کی وضاحت میں جو نکات مودودی ہیں ان میں بڑی وسعت اور بڑی جامعیت اور بہت جان ہے۔ شرع لکم کے حوالے سے مسلمانوں پر اللہ کی جانب سے قانون سازی کی جو گفتگو ہے، وہ اسی طرح سے الدین بندوں کے لیے جو مالک کا جو قانون ہے، جو واجب الاتباع ہے، اس پر گفتگو ہے۔ الدین کی لغوی تشریح ہے۔ الدین کے حوالے سے
جو دیگر مفسرین نے جو گفتگو کی ہے اس کا حوالہ ہے۔ دین کے قیام کے مفہوم میں یہ بات بہت واضح طور پر کہی گئی ہے کہ محض دعوت و تبلیغ مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں دین کن چیزوں کو کہا گیا ہے، اس کا ذکر قرآن کی 4-5 آیتوں کے ذریعے آپ نے کیا ہے۔ میں یہاں پر تفہیم القرآن کا یہ اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رعیت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ اعلانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، اپنے پیرووں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی اور سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں، اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ مزید کہتے ہیں کہ مکی صورتوں میں بھی دید بینا کو علانیہ نظر آ سکتا ہے کہ ابتدا ہی سے جو نقشہ پیش نظر تھا وہ دین کے غلبہ و اقتدار کا تھا، نہ کہ کفر کی حکومت کے تحت دین اور اہل دین کے ذمہ بن کر رہنے کا۔ مزید لکھتے ہیں آخر کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی، اجتماعی، اخلاق، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور صلح و جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے کام کو اقامت دین کے اس حکم کی تفسیر نہ ماننا مختلف قسم کے شبہات کو جنم دے گا اور جس کا الزام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ آ جائے گا۔ اقتباس ختم۔ حضرات تھوڑی سی گفتگو اس پر کر لیتے ہیں کہ اقامت دین کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میری گفتگو اقامت دین کیا ہے کہ دائرے میں بہت زیادہ نہیں آتی، چنانچہ میں صرف یہاں پر اکتفا کروں گا کہ جماعت اسلامی کے دستور کی دفعہ 4 میں اقامت دین کی تشریح کی گئی ہے اور دفعہ 5 میں طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان دونوں دفعات سے چند باتیں بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، اقامت دین کا مطلب صرف ریاست کی سطح پر اسلامی احکام کا نفاذ نہیں بلکہ پوری زندگی میں اسلام کی پیروی ہے۔ اس میں ریاست بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ افراد کا تعلق، ان کے جذبات و داعیات، ان کی عبادات اور اخلاق اور سماج سے متعلق تمام امور و معاملات شامل ہیں۔ دستور سے جو چیز مزید نمایاں ہوتی ہے وہ یہ کہ دین کا قیام یا زندگی کے تمام گوشوں میں اسے جاری و ساری اور نافذ کرنے کا کام زور زبردستی کے ذریعے ہرگز نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی ذہن سازی یا رائے عامہ کی تربیت کے ذریعے انجام پائے گا۔ انجینئر سید سعد اللہ حسینی صاحب نے اقامت دین پر بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اقامت دین کا حقیقی تصور یہ ہے کہ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، لوگ اس کے قائل ہوں گے، ان کے ذہن، اخلاق اور رویے اس دین سے ہم آہنگ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں مثالی معاشرہ کے قیام کے لیے راہ ہموار ہوگی، اور رائے عامہ کی تربیت کے نتیجے میں ریاست بھی اسلامی رنگ اختیار کرے گی۔ اقامت دین کا ہدف جب بھی حاصل ہوگا دعوت دین اور پرامن طریقے سے رائے عامہ کی تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ اس طرح اور اسی سے ملتی جلتی بے شمار عبارتیں تحریک اسلامی کے ان اکابرین کی تحریروں میں آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اقامت دین پر اپنی تحریروں اور تقریروں میں خاصی گفتگو کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات ان تشریحات کے ذریعے بہت واضح ہو چکا کہ اقامت دین ایک ایسا فریضہ ہے جس کا پیغمبروں کو حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ میں نے پہلی آیت پڑھی اور بے شمار آیتیں ہیں۔ اس کی فرضیت، تقاضے، مطالبات پر تحریک اسلامی کے اکابرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس اصطلاح پر کثرت سے لکھنے کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود امت مسلمہ قرآن مجید اور قرآن مجید کی ان محتم بالشان اصطلاحات سے غافل تھی اور اب بھی ہے، چنانچہ بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا۔ دوسری جانب اس اصطلاح کا جب آغاز ہوا
تحریک اسلامی کی بنیاد اس پر رکھی گئی تو ایک چہار سو ایک ہنگامہ مچ گیا اور کہا جانے لگا کہ جماعت اسلامی کی یہ جدت ہے، جماعت اسلامی کی بدعت ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں آئے، دانا دشمن بھی تھے اور نادان دوست بھی. اس کا موقع اس وقت نہیں ہے کہ ان نادانوں اور داناؤں کا یہاں پر میں ذکر کروں. اسکالرز کے لیے چیزیں موجود ہیں، وہ اسے پڑھیں. چنانچہ خوب لکھا گیا اور ان کو دندانہ شکن جواب دیا گیا. اور تیسری جانب اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ 19ویں صدی میں پہلی بار مسلمان 1450 سالہ اپنی سیاست، اپنی خلافت جیسے کچھ بھی تھی، اس سے محرومی کا شکار ہو گئے. چنانچہ اسی 19ویں صدی میں بے شمار لوگ سامنے آئے اور انہوں نے تجدید و احیاء دین کے حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے خوب لکھا. چنانچہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت دین کی شعوری طور پر انہوں نے کوشش کی کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے. اقامت دین کے ذریعے جو دین کا تحفظ ہوگا وہی 19ویں صدی کے مختلف قسم کے جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، عزائم ہیں، افکار اور نظریات ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اکابرین جماعت نے اپنے وابستگان جماعت کو یہ مشورہ دیا کہ اس اقامت دین کے تصور، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت کو زندہ تابندہ رکھا جانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حلقوں میں اس اصطلاح کا خوب غلغلہ ہے، اور جس کا اثر یہ ہوا کہ آج پوری دنیا کے وہ لوگ جو آغاز میں اس اصطلاح کو جماعت اسلامی کی جدت اور بدعت کہہ رہے تھے، آج وہ بھی اس کا استعمال کرنے لگے ہیں. یہاں پر ضروری معلوم ہو رہا ہے کہ جن اکابرین نے اس اصطلاح کو اپنی تحریروں اور تقریروں کا حصہ بنایا، ان کا ایک چھوٹی سی فہرست آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. ان کی بے شمار تحریریں، ان تحریروں کے اجزاء بالکل دل کو چھو لینے والے ہیں. انہوں نے اس لفظ اقامت دین کے لغوی، اصطلاحی، اس کی منطقی، اس کے عقلی پہلوؤں پر شاندار سوغات، علمی سوغات پیش کیے ہیں. ان میں مولانا صدرالدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید احمد عروج قادری، مولانا سید حامد علی، پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، پروفیسر خورشید احمد، پروفیسر نجات اللہ صدیقی، پروفیسر فضل الرحمن فریدی، مولانا نظام الدین اصلاحی، مولانا سید جلال الدین عمری، ڈاکٹر محمد رفعت، مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ، سید سعادت اللہ حسینی، اور مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ان سب کی تحریریں موجود ہیں جن کو پڑھ کر ہم اقامت دین کے تصور اور مطالبات کا فہم حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ ان حضرات کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ اصطلاح غیر مانوس نہیں بلکہ ہمارے درمیان معروف اور مانوس ہو چکی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بڑے بڑے علماء کے صف میں، دانشوروں کے صف میں بھی ایسے لوگ رہے. کچھ لوگ ابھی حیات ہیں، کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے ایسا لگتا ہے کہ دانستہ اس اجتماعی کوشش اور دین کے اس پورے نظام پر عمل کرنے اور اس کے نافذ کرنے کے سلسلے میں ایک اختلافی نوٹ چڑھایا، علمی دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کی، اپنی چھوٹی موٹی ایک جھرمٹ بھی تیار کی. لیکن ظاہر ہے کہ انسان جب اپنی کوششوں کو اخلاص کی بنیاد پر رکھتا ہے تو وہ ثمربار ہوتا ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں اپنا اطمینان قلب اور یکسوئی محسوس کرتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اقیم الدین میں جو حکم ہے وہ صرف اہل عرب سے ہے. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، دین کے باقی چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا تعلق امت کے
افراد سے صرف انفرادی مطالبہ ہے، اجتماعی جدوجہد کا اسپیس اس میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب اعتراضات کا اکابرین جماعت، اسکالرس نے جواب دیا۔ اب ہم اور آپ جیسے خدمت گاروں کے لیے میدان میں صلاح عام ہے کہ اب جبکہ اعتراضات، شکوک و شبہات کے بادل چھٹ چکے ہیں، انتہائی شرح صدر کے ساتھ ہم اپنا کنٹریبیوشن اس اصطلاح کے حوالے سے تحریک اسلامی کے حالے میں ڈال کر اللہ کی نگاہ میں سرخرو بننے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ تجدید و احیاء دین، جس پر مولانا مودودی نے ایک انتہائی شاہکار کتاب لکھی ہے، جس کا مطالعہ ہر تحریک اسلامی کے قافلے سے جڑے ہوئے سپاہی کے لیے ضروری ہے، تو تجدید و احیاء دین اسلامی تاریخ کی ایک روشن روایت، عقیدہ ختم نبوت کا فطری نتیجہ اور دین اسلام کے مکمل ہونے کا تقاضا ہے۔ میں اس کی وضاحت مزید کروں کہ چونکہ اقامت دین کے مکمل ہونے کا تقاضا ہے، اس لیے تجدید و احیاء دین اقامت دین کا ایک لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ چونکہ دین مکمل ہو گیا، اس کو مکمل ہونے کو باقی رکھنا اور اس کو آگے بڑھانا یہ امت کے افراد کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی تفہیم اور تشریح نہیں ہوگی جب تک اقامت دین کے حوالے سے پورے دین کو سمجھ کر نافذ اور جاری نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس تجدید و احیاء دین کے منطقی نتیجے، یعنی اقامت دین کی بجاآوری یا تعمیل، پوری دنیا میں علماء اور دانشوران مختلف حوالوں سے کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ ماضی کے چند لوگوں کا نام میں آپ کے سامنے لینا چاہوں گا جنہوں نے تجدید و احیاء دین کے مشن پر اپنے جغرافیائی حالات میں اپنی فکری سطح پر کرنے کی کوشش کی ہے، جن کے درمیان آپس میں کچھ بعض اختلافات بھی ہیں، لیکن ان سب کی مرضی یہ تھی کہ اسلام کو اس کی اصل کی طرف لوٹایا جائے، اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کی اصلاح کی جائے۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدو، ابوالکلام آزاد، سید رشید رضا، حسن البنا، علامہ اقبال، سعید نورسی، سید قطب، ابوالحسن ندوی، مالک بن نبی اور سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ۔ ان سب لوگوں نے اپنی اپنی سطح پر کوششیں کی، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ رکھا کہ ان حضرات کا آپس میں بہت سارے موضوعات پر اختلاف بھی ہے اور فکری اختلاف ہونا بھی چاہیے، لیکن سب کی یہ خواہش تھی کہ اسلام کو اس کی اصل بنیاد کی طرف لوٹایا جائے، سب کی یہ خواہش تھی کہ اسلامی معاشرہ کی تشکیل ہو، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے سطح پر فکری علمی طور پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے موضوع یعنی مطالبات اور تقاضوں کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اقامت دین سے مقصود دین کے کسی خاص جزئیے یا حصہ یا اس سے دین کا کوئی خاص حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ پوری دین کی اقامت مقصود ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو، چنانچہ نماز، روزہ، حج زکوٰۃ سے ہو، یا معیشت و معاشرت اور تمدن و سیاست سے ہو۔ اس کا کوئی حصہ بھی غیر ضروری نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام ضروری ہے۔ اسلام کسی کو تجزیہ و تقسیم کے بغیر قائم کرنے کی جدوجہد کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ یہ عین مطلوب ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپارٹمنٹلائزیشن۔ یہ کمپارٹمنٹلائزیشن جو ہے، یہ امت کے دانشوروں نے اور بہت سارے ان علماء نے بھی زندگی کے خاص دائروں پر اپنی پوری زندگی کی جدوجہد جاری رکھی اور پورے دین کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا انہوں نے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے اندر دین کی تفہیم اور تشریح کے سلسلے میں ایک زبردست قسم کی کھائی ہے۔
اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہنا یہاں پر ضروری ہے کہ تحریک اسلامی کی اس برکت کے نتیجے میں اس انسانی زندگی کے کسی جزئیے پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ پوری زندگی کو لے کر کے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تحریک اسلامی اتنے دنوں سے کام کر رہی ہے، اس کا نتیجہ تو سامنے نہیں آتا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ یہ اتنا مشکل کام ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں، اس کے باوجود حاصل اور نتیجہ نظر نہیں آیا۔ رویوں کی تبدیلی، پوری زندگی میں تبدیلی بہت مشکل کام ہے، اور اس میں انتہائی صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی پوری زندگیوں کو لگا دینا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے دستور کی دفعہ 4 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کا صرف ذکر کیا، نصب العین اس کا عنوان ہے، اس کی عبارت کا یہ حصہ دیکھیں: اس لیے مومن کا عملی نصب العین اقامت دین، اور حقیقی نصب العین وہ رضائی الہی ہے جو اقامت دین کی سعی کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ میں اس جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں: اس لیے مومن کا عملی نصب العین اقامت دین، اور حقیقی نصب العین وہ رضا الہی ہے جو اقامت دین کی سعی کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں تفصیلات بیان کی ہیں، اور طریقہ کار پر بحث کرتے ہوئے قرآنی اصول کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں سے ایک چیز تقویٰ کا التزام ہے، دوسری چیز منظم اجتماعیت ہے، اور تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ ایسے قرآنی اصول ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کی پوری زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی بنتی ہے، اور اسی پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ شاہراہ ہاتھ آ سکتی ہے جسے ہم دنیا کے اندر اسلامی ریاست کے قیام کا خواب کہتے ہیں۔ اقامت دین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص بقدر و استطاعت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا چلا جائے۔ دین کا غلبہ اگر اس کی زندگی میں ہوتا ہے تو فبیہا، ورنہ کوشش کرتے ہوئے اللہ کے ہاں پہنچ جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں کی جو تحریریں ہیں، اس حوالے سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پر پوری گفتگو کی گئی ہے، اور اس گفتگو کا جو نچوڑ ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مومن احکام و شرائع کے صرف اتنے حصے کا مکلف ہے جتنے کا وہ استطاعت رکھتا ہے۔ مثلا وضو اور تیمم کا معاملہ ہے، اب ظاہر کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ تیمم ہی کی استطاعت رکھتا ہے، وضو کی خواہش غیر ضروری ہوگی۔ اسی طرح سے قیام، رکوع، سجود کے حوالے سے انسان اپنی بیماری کی حالت میں اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور رکوع اور سجود وغیرہ ظاہر ہے اس کی خواہش فضول ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے مختلف اسکالرس نے وسعت کی، قدرت کی بات کی ہے۔ ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، الموافقات علامہ ابو اسحاق شاطبی کی ہے۔ انہوں نے قوت کے حوالے سے کہا کہ کسی شخص کے کسی چیز کے مکمل ہونے کی شرط یا سبب یہ ہے کہ وہ اس پر قادر ہو، یہی وسعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے انسانوں کو اسی کا مکلف بنایا ہے الا وسعہا، جتنی اس کی وسعت میں ہو، جس پر وہ قادر ہو۔ بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے ہمارا اسلام۔ اقامت دین کا ایک تقاضا اجتماعی جدوجہد ہے، جس سے استخلاف اور خلافت علی منہاج نبوہ بھی ہمارے درمیان اصطلاح ہے۔ شورا کی آیت 13 میں اقیم الدین یعنی دین کو قائم کرو کے اندر دوسروں کو بھی دعوت دین دینے کا مفہوم شامل ہے۔ صرف اتنے سے کافی نہیں ہو سکتا کہ ہم خود اسلام پر عمل کریں، اللہ اللہ کہیں، مسجدیں آباد کر لیں، اور دوسروں تک اپنی اسلام کی دعوت، دوسروں سے مراد اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی ہیں، ان تک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے فقط افراد امت انفرادی طور پر مخاطب نہیں ہیں، بلکہ افراد امت اجتماعی طور پر مخاطب ہیں۔ یہیں سے ابھی جو میں نے مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن فہمی کے حوالے سے بات کی کہ اجتماعیت پر انہوں نے پوری کتابیں بھی لکھ دی ہے، اسلامی اجتماعیت، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ ہر فرد امت مسلمہ کی لیے لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی اجتماعیت سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ اس حوالے سے
کہ اس کے اندر دوسروں تک دعوت دینا شامل ہے کہ نہیں ہے، کافی گفتگو علماء نے کی ہیں. ہماری یہاں تحریروں میں ان کے حوالے ملتے ہیں. علامہ ماوردی ہیں، علامہ قرطبی ہیں، علامہ ابو سعود العمادی ہیں، آلوسی ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ دین صرف خود پر نافذ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اس بات کا نام ہے کہ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دی جائے گی، اور دین کی دعوت دینے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک بڑا اہم مسئلہ مطالبات تقاضوں کے حوالے سے یہ ہے کہ تحریک اسلامی میں جو مراحل آتے ہیں اور جو وسائل ہیں ان کا پختہ شعور ہونا چاہیے. ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 15-20 سال سے زیادہ غالباً زندگی نو کی جو ادارت کی ہے، اس کے کئی مجموعے شامل ہو گئے. اس کے ایک مجموعہ کا نام ہے تحریک اسلامی کا سفر، جس کے چند حصوں پر میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی. تو تحریک اسلامی کی بڑی عبقری اور بڑی علمی شخصیت ہے، ان کی تحریروں کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے اسی عنوان یعنی مراحل اور وسائل کا شعور پر لکھتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے تناظر میں یہاں کی تہذیب، فلسفہ، کلچر، مذہب اور یہاں کی سماجی حیات و ساخت مل کر ایک فکری تحریک کی تشکیل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک خاص قسم کی فکری تشکیل بنتی ہے. جب تک اس کے عناصر و اجزاء کو نہ سمجھ لیا جائے، کوئی مؤثر دعوتی تحریک نہیں چلائی جا سکتی. یہ جملہ خاص طور پر نوٹ کرنے کا ہے کہ یہاں کی تحریک کی، یہاں کی جو میتھولوجی ہے، یہاں کی جو فلسفی ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم کوئی مؤثر دعوتی تحریک برپا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے تحریک اسلامی کے اندر مطالعے کا ذوق اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ چند کتابوں کے پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا. آپ دائی گروہ ہیں، ہم دائی گروہ ہیں. اپنے سامع کی فکری جہاد کو، اس کی بنیادوں کو، اس کے فاؤنڈیشن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تبھی جا کر کے ہماری تحریک مؤثر ہو سکتی ہے، اور تبھی جا کر کے ہم نہ صرف یہ کہ میسج کو ڈیلیور کر سکیں، بلکہ اپنے پیغامات کو کی تنفیذ اور اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو مطالعے کا جو اتنا زور ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنے سامع کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ڈھیر ساری کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں تجدید و احیاء دین کی جو بھی تحریکیں اٹھی ہیں، یہ جملہ بڑے غور سے سننے کا ہے. ماضی میں تجدید و احیاء دین کی جو بھی تحریکیں اٹھیں، ان کا محور و مرکز امت مسلمہ کے عقائد و اخلاق کی اصلاح اور فکر اسلامی کی تجدید تھا. اس لیے مسلمانوں میں دعوتی کام کے لیے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی جا سکی. بہت اہم اقتباس ہے. چونکہ ہم نے صرف مسلمانوں کے درمیان اور ان کی چند چیزوں کو اپنا محور بنایا، عقائد اور اخلاق، اور آج بھی بڑی بڑی اجتماعیتیں عقائد پر اس قدر زور دیتی ہیں کہ تحریک اسلامی کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتے کہ تحریک اسلامی کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں لکھا ہوا اس میں. حیرت انگیز کہ ایک طرف ان کا دعویٰ ہے ہزاروں قسم کی جمعیت ہیں، اور دوسری طرف اتنی باریک چیزوں کو بھی وہ سمجھ نہیں سکے. تو ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں تجدید و احیاء دین کی جو بھی تحریکیں اٹھیں، ان کا محور و مرکز امت مسلمہ کے عقائد و اخلاق کی اصلاح اور فکر کی تجدید تھا. اس لیے مسلمانوں میں دعوتی کام کے لیے کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی جا سکی. اس میں یہ بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ آج بھی ایسی تحریکات ہیں جو مسلمانوں کے صرف عقائد کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں، اسی وجہ سے وہ حکمت عملی کوئی تیار نہیں کر سکیں. صرف عبادات و اخلاق کو ہدف بنا کر کام کرنے سے سماج کی مکمل درستی اور سماجی عدل و انصاف کا حصول ممکن نہیں ہے. اس لیے اجتماعی زندگی کی تشکیل نو اور سیاسی انقلاب کو محور بنانا اقامت دین کی جدوجہد کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ جملے ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی بھی یافت ہو سکتے ہیں، ہمارے احساسات بھی بالکل اس طرح سے ہیں، اور یہ احساسات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کی تحریریں سنتے ہیں، جن تذکیری مواعظ سنتے ہیں، وہ ظاہر کہ سب کے سب اسی طرف ہمیں لاتے ہیں. لیکن جب کسی بڑے آدمی کا یہ اسی طرح کا جملہ مل جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ کہنے والے نے ہمارے دل کی بات کہہ دی ہے. ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ عملی نمونوں کی افزائش اور پیشکش یہ اقامت دین کا ایک اہم تقاضا ہے. چنانچہ انفرادی اور اجتماعی اوصاف اور محاسن پر ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے. اقامت دین کا پورا نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے.
کہ ہم جو ہفتہ وار اور ماہانہ اجتماعات میں جو آ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا نقش نظر کیا ہے، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، ہم کس نتیجے تک اور کس انتہا اور ہماری منزل، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے استحضار کے لیے جو بکلیٹس ہمارے ہاں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ استقامت اور قربانی بنیادی انسانی صفات میں جو نمایاں چیزیں ہیں، اس میں خاص طور سے ہمارے ہاں جن چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے باہمی مشاورت ہے، اخوت و محبت ہے، حسن ظن ہے، اخلاص اور ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، فرائض کی پابندی ہے، نوافل کا اہتمام ہے، انفاق، اور اس کی لمبی فہرست ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے جس کا اظہار اور جس کا نفاذ اور جس کا مظاہرہ ہمارے وجود سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے جہاں اس پہلو پر خاص طور پر عملی نمونوں پر گفتگو کی، ان میں کہا کہ دین کو اپنی ذات پر نافذ کیجیے، اقامت دین کے لیے عملی دلائل فراہم کیجیے، اقامت دین کے لیے عملی جو پریکٹیکل جو دلائل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو علمی دلائل پر بہت گفتگو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، عملی دلائل دیں۔ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ادارہ جہاں وہاں ہم ایسا نمونہ پیش کریں جو دوسروں کے لیے جاذب نظر ہو اور دوسروں کے لیے اقامت دین کی یہ راہ آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ محض آرزوؤں سے کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ گھر اور خاندان کے دائروں میں کام کیجیے، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہاں بھی دوسروں کی مانند آپ بھی اجتماعیت اختیار کرنے پر گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ منزل پر نظر رہنی چاہیے۔ منزل پر اگر نظر رہتی ہے، اور اس حوالے سے حضرت خباب بن ارت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ مار کھائے ہوئے صحابی کو پریشان حال، اور کہہ رہے ہمارے لیے دعا کیجیے اور دوسروں کے لیے بد دعا کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ لگائے رہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد واقعات ماضی کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے منزل پر نظر رکھو۔ یہ سب چیزیں تو راہ کی دشواریاں ہیں، یہ تو آ ہی کے رہیں گی۔ جتنا بڑا مقصد ہے، جتنا بڑا کنسپٹ ہے، جتنا بڑا تصور ہے، اسی کے مطابق دنیا میں اڑچنیں آئیں گی، روڑے اٹکائے جائیں گے اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے۔ دیوانگی کا یہ ہونا چاہیے کہ دیوانے راستے کی ان خاردار کانٹوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب نے بھی اپنے پمفلٹ چھوٹی کتابوں میں اس حوالے سے اقامت دین کے حوالے سے خوب لکھا ہے، بہت شاندار لکھا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دور جدید کے سوالات کا جواب پیش کرنا چاہیے، یہ بھی اقامت دین کی بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ جیسا ابھی آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمن فریدی صاحب نے اس طرح کی باتیں کہیں کہ ماضی کی تحریکات کے سامنے کوئی نقشہ نہیں تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے صرف عقائد اور اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک نے علمی اور فکری موضوعات سے بحث کی ہے، یہ تو کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہماری وہ اصلاح بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری تحریک نے علمی اور فکری موضوعات سے بحث کی ہے، غلط فہمیوں کا جواب دے دیا ہے، لہٰذا اب اس کی جواب دینے کی اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ مزید سوالات آئیں گے، آتے رہیں گے، جواب دیا گیا ہے، دیا جاتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے موضوعات کو ہم اپنا تحریک اسلامی پر، اپنی تحریک پر، امیر جماعت اسلامی ہند کے مقام پر ہوتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے موضوعات کو ہم اپنا نہ سکے، نئے موضوعات کو ہم اختیار نہ کر سکے، اور ماضی کے موضوعات کو دہراتے رہے، اسے آسان سے آسان کرتے رہے، اس کی تشریح کرتے رہے، مواد کی تکرار اتنی زیادہ ہونے لگی کہ قاری کے اندر اکتاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نئے موضوعات سے ہمیں بہرحال الجھنا پڑے گا، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اقامت دین ایک فکری جدوجہد کا نام ہے۔ میری گفتگو کا بالکل آخری حصہ یہ ہے کہ اقامت دین ایک فکری جدوجہد کا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی فوری طور پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ اسلام کو علمی اور فکری سطح پر ثابت کیا جا چکا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اب اسے عملاً نافذ ہونا ہے، تو بنیادی طور پر یہ خیال غلط ہے۔
میں پھر یہاں پر جلال الدین انصر عمری صاحب کا حوالہ پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا متحارب نظریات کی آماجگاہ ہے. نظریات کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے جو ایک مرتبہ کی کامیابی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی. یہاں روز بروز نت نئے حملے ہوتے رہتے ہیں. یہاں کسی بھی نظریہ کا علمبردار ہر آن فکری کشمکش سے دوچار ہوتا رہتا ہے. وہ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل ہو جائے تو مخالف نظریات کے لیے اسے میدان خالی کرنا پڑے گا. تاریخ اس معاملے میں بڑی بے رحم واقع ہوئی ہے. نہ پہلے اس نے کسی کے ساتھ رعایت کی ہے اور نہ اب وہ رعایت کرے گی. لہذا علمی جدوجہد یا علمی اور فکری تحریک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک طرف نئے نئے محاذ میں فتوحات حاصل کرے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ماضی میں جن اشکالات اور جن اعتراضات پر گفتگو کی گئی ہے ان کا بھی جائزہ لیتی رہے. حقیقت یہ ہے کہ جو فکری مہم ہم طے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھرپور علمی تیاری کی ضرورت ہے. محترم حضرات، میری گفتگو کا یہ اس علمی بزم میں اس کو اپنی گفتگو کا اختتام اس جملے پر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فکری مہم ہم طے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھرپور علمی تیاری کی ضرورت ہے. یہ تیاری مذہب، فلسفہ، اخلاق اور قانون بہت سے پہلوؤں سے ہونی چاہیے. اس تیاری کے بغیر ہم اس دنیا میں متحارب افکار اور نظریات کی ساماجگاہ میں ہم کوئی فتح یابی کی امید نہیں رکھ سکتے. اور اگر وقتی طور پر کہیں ہمیں فتح یابی کی بعض کرنیں اگر نظر آئیں گی تو وہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتی، بہت دنوں تک وہ چل نہیں سکے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اقامت دین کے اس تصور کو اپنے ذہن میں پھر سے اجاگر کریں اور اس کے جو عملی اور علمی جو تقاضے ہیں اس کا خود نمونہ بنے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.